بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ لوگوں نے سوچا کہ امام کی مراد عقیل کے بیٹے ہیں، کیونکہ امام انہیں بہت چاہتے تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ اونٹ نزدیک ہوا اور اس پر ہشام بن حکم سوار تھے، امام کے ایک بہترین شاگرد، اور اس وقت نوجوان تھے اور ابھی جلدی ہی ان کی داڑھی نکلی تھی۔ موجودہ لوگوں میں ان کی عمر سب سے کم تھی، تقریباً سبھی ان سے بڑے تھے۔ امام نے ہشام کو جیسے ہی دیکھا، بڑے پرجوش انداز میں اس کا استقبال کرتے ہوئے جگہ دی اور ان کی شان میں یہ حدیث فرمائی: ناصرنا بقلبہ ولسانہ ویدہ۔ ہشام قلب و زبان اور اپنے تمام اعضاء سے ہمارا ناصر و مددگار ہے۔ اسی وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے تمام موجود شاگردوں میں سے ایک ایک سے فرمایا: اس شامی دانشور سے تم لوگ بحث و مناظرہ کرو۔ آپ نے خصوصی طور پر حمران سے فرمایا: شامی مرد سے مناظرہ کرو۔ انہوں نے اس سے مناظرہ کیا۔ ابھی چند لمحے نہیں گزرے تھے کہ شامی حمران کے سامنے بے بس ہو گیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے مومن الطاق سے فرمایا: طاق مرد شامی سے مناظرہ کرو۔ انہوں نے مرد شامی سے مناظرہ شروع کیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ طاق مرد شامی پر کامیاب و کامران ہو گئے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے ہشام بن سالم سے فرمایا: تم بھی شامی مرد سے باتیں کرو۔ وہ بھی گئے اور اس سے باتیں کی، لیکن ہشام بن سالم مرد شامی پر غالب نہیں آئے، بلکہ دونوں برابر رہے۔ اب امام علیہ السلام نے قیس بن معصر سے فرمایا: تم جا کر اس سے مناظرہ کرو۔ قیس نے شامی سے مناظرہ شروع کیا۔ امام علیہ السلام اس مناظرے کو سن رہے تھے اور مسکرا رہے تھے، کیونکہ شامی مرد قیس کے مقابل بے بس ہو گیا تھا اور اس کی بے بسی کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں تھے، جسے اچھی طرح دیکھا جا سکتا تھا۔ شامی دانشور سے ہشام کا زبردست مناظرہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مکہ میں شامی دانشور اور اپنے شاگردوں کے درمیان ہوئے مناظرہ میں، جس کی تفصیل اس سے پہلے مناظرے میں گزر چکی ہے، ایک جوان نے ہشام بن حکم کی طرف رخ کر کے فرمایا: اس سے مناظرہ کرو۔ شامی دانشور مناظرہ کے لیے تیار ہو گیا۔ اس طرح ہشام بن حکم اور شامی دانشور کا مناظرہ شروع ہوا۔ شامی دانشور ہشام کی طرف رخ کر کے: اے جوان، اس مرد امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کے سلسلے میں مجھ سے سوال کر، میں تجھ سے اس شخص کے بارے میں باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہشام امام کی شان میں گستاخی اور بے ادبی سے اس قدر غصہ ہوئے کہ ان کا بدن کانپنے لگا، اور اسی حالت میں انہوں نے شامی دانشور سے کہا: کیا تیرا پروردگار اپنے بندوں کے بارے میں خیر و سعادت زیادہ چاہتا ہے یا خود بندہ اپنے بارے میں بہتر سمجھتے ہیں؟ شامی دانشور: نہیں، بلکہ پروردگار اپنے بندوں کے بارے میں ان سے زیادہ خیر و سعادت چاہتا ہے۔ ہشام: خداوند متعال نے انسانوں کی خیر و سعادت کے لیے کیا کیا ہے؟ شامی دانشور: خداوند متعال نے اپنی حجت کو ان پر معین کیا ہے تاکہ وہ منتشر نہ ہونے پائیں۔ وہ اپنے بندوں میں اپنی حجت کے ذریعے الفت و محبت پیدا کرتا ہے تاکہ ان کی بے سر و سامانی اس دوستی اور الفت کی وجہ سے ختم ہو جائے، اور اس طرح خداوند متعال اپنے بندوں کو قانون الہی سے آگاہ کرتا ہے۔ ہشام: وہ حجت کون ہے؟ شامی دانشور: وہ رسول خدا ہیں۔ ہشام: رسول خدا کے بعد کون ہے؟ شامی دانشور: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قرآن و سنت حجت خدا ہے۔ ہشام: کیا قرآن و سنت آج ہمارے اختلاف کو ختم کرنے میں سود مند ثابت ہو سکتے ہیں؟ شامی دانشور: ہاں۔ ہشام: پھر ہمارے تمہارے درمیان کیوں اختلاف ہے جس کی وجہ سے تم شام سے یہاں مکہ آئے ہو؟ شامی دانشور اس سوال کے جواب میں خاموش ہو گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے فرمایا:
کیوں نہیں کچھ بولتے؟ شامی دانشور: اگر حشام کے سوال کا جواب میں اس طرح دوں کہ قرآن و سنت ہمارے اختلاف کو ختم کرتے ہیں تو یہ بیہودہ بات ہوگی، کیونکہ الفاظ قرآن سے طرح طرح کے معنی مراد لیے جاتے ہیں، اور اگر کہوں کہ ہمارا اختلاف قرآن و سنت کے سمجھنے میں ہے تو اس طرح میرے عقیدے کو ضرر پہنچتا ہے، اور اگر ہم دونوں کے دونوں دعویٰ کریں کہ ہم حق پر ہیں تو اس صورت میں بھی قرآن و سنت ہم دونوں کے اختلاف میں کسی طرح سود مند ثابت نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن یہی مذکورہ دلیل میرے عقیدے کے لیے نفع بخش ہو سکتی ہے مگر حشام کے عقیدے کے لیے نہیں۔ امام علیہ السلام: اس مسئلے کو حشام جو علم و کمال سے سرشار ہے سے پوچھو، وہ تمہیں قانع کنندہ جواب دیں گے۔ شامی دانشور: آیا خداوند متعال نے کسی کو عالم بشریت کے لیے بھیجا ہے تاکہ لوگ آپس میں متحد و ہم آہنگ رہیں اور وہ ان کے اختلاف کو ختم کرے اور انہیں حق و باطل کے بارے میں توضیح دے؟ حشام: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آج؟ شامی دانشور: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ خود تھے، لیکن آج وہ شخص کون ہے؟ حشام نے امام علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ شخص جو مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر جگہ سے لوگ ان کے پاس آتے ہیں، یہی حجت خدا اور ہمارے تمہارے اختلاف کو ختم کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ وارث علم نبوت ہیں جو ان کے باپ دادا سے انہیں ملا ہے، اور یہی ہیں جو زمین و آسمان کی باتوں کو ہمیں بتاتے ہیں۔ شامی دانشور: میں کس طرح سمجھوں کہ یہ شخص امام جعفر صادق علیہ السلام وہی حجت حق ہے؟ حشام: جو بھی چاہو پوچھ لو تاکہ ان کے حجت خدا ہونے پر تمہیں دلیل مل جائے۔ شامی دانشور: اے حشام، تم نے یہ کہہ کر میرے لیے کسی طرح کا کوئی عذر نہیں چھوڑا ہے، اب مجھ پر واجب ہے کہ میں سوال کروں اور حقیقت تک پہنچوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام: کیا تم یہی جاننا چاہتے ہو کہ شام سے یہاں تک سفر کے دوران تم میں کیا کیا چیزیں پیش آئیں؟ اور امام علیہ السلام نے اس کے سفر کی کیفیت کے بارے میں سب کچھ بیان کر دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیانات سے شامی دانشور حیرت زدہ ہو گیا تھا، اور اب اس نے حقیقت کو پا لیا، جس کی وجہ سے اسی وقت اس کے قلب میں ایمان کا چراغ روشن ہو گیا، اور بڑی خوشی کے ساتھ اس نے کہا، آپ نے سچ کہا، خدا کی قسم میں اب حقیقی اسلام لایا ہوں۔ امام علیہ السلام: بلکہ ابھی ابھی تو خدا پر ایمان لے آیا، اور اسلام ایمان سے پہلے ہے۔ اسلام کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں اور آپس میں شادیاں کرتے ہیں، لیکن ایمان کے ذریعے لوگ خدا کے ہاں اجر و ثواب کے مستحق ہوتے ہیں، کیونکہ اجر و ثواب ایمان پر ہی ہے۔ تو بھی مسلمان تھا لیکن ہماری امامت کو قبول نہیں کرتا تھا، اور اب ہماری امامت کو قبول کرنے کی وجہ سے اپنے تمام نیک اعمال کے ثواب کے لائق ہو گیا ہے۔ شامی دانشور: آپ نے صحیح فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں اور آپ ان کے جانشین ہیں۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شاگردوں سے ان کے مناظرہ کی کیفیت اس طرح بیان کی۔ آپ نے حمران سے فرمایا، تم اپنی بات کو احادیث سے ہم آہنگ کرتے ہو اور اس طرح حق تک پہنچ جاتے ہو، اور حشام بن سالم سے فرمایا، تم احادیث کو حاصل کرنے میں کافی جستجو اور صحیح کرتے ہو، لیکن اس کے حاصل کرنے اور اسے سمجھنے کی صحیح صلاحیت نہیں رکھتے۔ اسی طرح آپ نے مومن اتاق سے فرمایا، تم قیاس اور تشبیہ کے ذریعے بحث شروع کرتے ہو اور موضوع بحث سے ہٹ جاتے ہو، تم باطل کو باطل ہی کے ذریعے رد کرتے ہو، اور تمہارا باطلی استدلال بہت ہی زبردست ہوتا ہے۔ قیس بن معصر سے فرمایا، تم اس طرح بات کرتے ہو کہ اپنی بات کو حدیث کے قریب کرنا چاہتے ہو لیکن دور ہو جاتے ہو، حق کو باطل کے ساتھ اس طرح مخلوط کر دیتے ہو کہ تھوڑا سا حق بہت سی باطل چیزوں سے
انسان کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ تم اور مومن تک بحث کے دوران ایک طرف سے دوسری طرف بھاگتے ہو اور تم دونوں اس میں اچھی خاصی مہارت رکھتے ہو۔ یونس کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ امام علیہ السلام نے جو قیس اور مومن کے سلسلے میں کہا ہے وہی حشام کے بارے میں بھی کہیں گے، لیکن آپ علیہ السلام نے حشام کی بڑی تعریف کی اور اس کی شان میں فرمایا، یا حشام لا تقادو تقا تلوا رجلے کا اذا ہمت بالارض ترت۔ اے حشام، تمہارے دونوں پیر کبھی زمین پر ٹکنے نہیں پاتے، جیسے ہی تم شکست کے قریب پہنچتے ہو فوراً اڑ جاتے ہو، یعنی جیسے ہی تم اپنے اندر لاچاری اور شکست کے آثار محسوس کرتے ہو بڑی مہارت سے خود کو بچا لیتے ہو۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔